السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا جو سلسلہ یہ درسوں کا ہے، ویکلی اسبوعی پروگرام، ہم نے کتاب اس میں شروع کی ہوئی ہے ہدایت العمال الی فضائل الاعمال۔ وہ اعمال جو ہیں، عبادات جو ہیں، ان کے فضائل جو ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہم نے نفلی نماز، فرضی نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل، اور اسی طرح زکوٰۃ، روزے پہ بات ہو چکی ہے پچھلے لیکچروں میں، اور جو لاسٹ لیکچر ہمارا تھا وہ موضوع تھا ہمارا حج اور عمرے کے فضائل پہ۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے بیت اللہ کی طرف نکلنے کے فضائل، حج اور عمرے کے فضائل، پھر طواف کرنے کے فضائل، حجر اسود، رکن یمانی کو چھونے کے، استلام کرنے کا اجر اور ثواب، تو یہ ہم نے سارا پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں آپ نے فرمایا تھا ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حطا، بے شک جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنے سے نیکیاں گر جاتی ہیں۔ پھر عرفہ کے دن کا ذکر ہوا تھا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ رشک کرتے ہیں اپنے بندوں کے اجتماع میں، کہ جو اکٹھے ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اس پہ۔ آج کا جو ہمارا درس کا آغاز ہے وہ ہے رمی الجمار، جس کو ہم پاکستانی انڈین اکثر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو شیطان کو کنکریاں مارنا۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، شیطان کو کنکریاں نہیں بلکہ جمرات کو کنکریاں مارنا۔ کیا نام ہے؟ جمرات۔ شیطان نے اس جگہ آ کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا، وسوسہ ڈالا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ تو یہ ایک سنت ان کا وہ طریقہ بن گیا، اللہ نے حج کا وہ ایک طریقہ رکھ دیا کہ ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہاں شیطان کھڑا ہے، کوئی لوگ جوتے مارنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ پتھر مارنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ شاید وہ شیطان کو مار رہے ہیں۔ شیطان کو صرف تکلیف ہوتی ہے سنت پہ عمل کرنے سے، کیونکہ یہ سنت ہے، عبادت ہے، ہم یہ کرتے ہیں، اس سے اسے تکلیف ہے۔ یہ نہیں کہ زور سے ماریں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی، بڑا پتھر ماریں گے اسے زیادہ تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ وہ خوش ہوگا اس سے الٹا کہ ہم سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر جوتے مار رہے ہیں یا پتھر بڑے مار رہے ہیں، جو آپ کی سنت ہے ایک چنے کے برابر جو ہے وہ پتھر ہو، کنکر ہو، وہ مارا جائے، اور اللہ کا ذکر جو ہے کرتے ہوئے، تکبیرات کہتے ہوئے۔ تو عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يَوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب بندہ جمرات کو مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا اجر ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور ایک لفظ میں ہے وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ۔ پہلی روایت جو ہے وہ ابن حبان میں، صحیح ابن حبان میں ہے، شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے حسن کہا ہے۔ دوسرے جو لفظ ہیں کہ ہر کنکر کے ساتھ جس کو ماریں گے تکفیر کبیرہ، بڑا گناہ معاف ہوگا، بڑے گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف ہوں گے، من الموبقات جو ہلاکت والے ہیں، کبیرہ گناہ جن میں زنا ہے، چوری ہے، جھوٹی گواہی، ایسے بڑے بڑے گناہ انہیں ہلاکت والے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں سب سے بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟
الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے حقوق کو پامال کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، احسان نہ کرنا ان پر، پھر قتل النفس ہے اور زنا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، اور شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ روایت مسند بزار میں ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ اس کا نمبر جو ہے مسند بزار میں 6177 نمبر ہے۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامہ، جب جمرات کو کنکریاں مارو گے تمہارے لیے قیامت کے دن نور، روشنی ہوگی۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں ایک اور حدیث میں یوں ہے وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ ایک روایت میں جو کہ طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب الترہیب 1113 نمبر حدیث اس میں فرمایا، اس کے بارے میں لکھا کہ حسن لغیرہ، یعنی یہ بھی حسن ہے، حدیث مقبول ہے، یعنی اس پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی اسے قبول کیا جائے گا۔ اس میں ہے کہ تمہارا کنکریاں مارنا جمرات کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نفس کو نہیں پتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، جو چھپا ہوا اجر اس کے لیے جو اس سے اوجل ہے، اس پہ واضح نہیں ہے، قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ جزا اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو یہ دنیا میں کرتے ہیں نیک اعمال۔ تو اس حدیث کے اندر اندازہ کریں کہ لما كان المؤمن الصادق مع اللہ تعالی قد امتثل الامر الالہی برمی الجمار وهو لا يدری الحکمہ من ورائها، کنکریے پتھر کو مارنا ظاہری طور پہ فیکٹ اس کا کیا ہے، ریزن کیا ہے، مومن کو نہیں پتہ کیوں ہم کنکریاں مارتے ہیں، جی کنکریوں مارنے کا مقصد کیا ہے، لیکن ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، طریقہ حج کا یہ بتایا، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو یہ طریقہ ہے حج کا، اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے طریقے پہ چلتے ہوئے، لیکن ہم یہ سبب ڈھونڈیں کہ دنیاوی کیا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی یا کہہ لیں کہ کوئی فیکٹ ہے، ریزن ہے، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اس کی حکمت کو نہیں جانتے۔ ولا يدري ما الذي يرجمه حيث كل هذه الحكم وإن كانت معقولة فإنه لا يقطع بكونها هي فقط المقصودة فربما هناك حكما أخرى غير معلومة لدينا۔ کتنے بھی جو کام ہے شریعت کے، چاہے رمی الجمرات ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، سنتیں پڑھنا ہے، مسواک کرنا ہے، دایاں قدم مسجد میں رکھنا ہے، واش روم میں الٹا رکھنا ہے، ہر ایک کی حکمتیں ہیں، کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے انسان اپنی حکمت، اپنی عقل سے، کچھ دلائل سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کا پتہ ہی نہیں کہ کیا حکمتیں ہیں۔ جیسے روزہ ہے، روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، صحت ہے، روحانیت ہے، اللہ کا قرب ہے، اور تقویت ہے، تقوی کے اندر اضافہ ہے، اور فرمایا الصوم لا عدل لہ، صوم کا، روزے کا بدلہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے اس کے، روزے کے برابری کوئی چیز نہیں کرتی، اس لیے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ۔ ہر کام کی شریعت میں حکمتیں ہیں، کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ کو اللہ چھپا لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہے لذا اخفى اللہ تعالی جزاء ذلك العمل، اس لیے جیسے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں ہم پر، اس کا بدلہ بھی اللہ پوشیدہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی بدلہ دوں گا۔ کیا دیں گے اللہ بدلہ، کتنا دیں گے، کوئی ذکر ہے نہیں ذکر۔ تو جیسے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہے، اجر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
اور یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ یہ عظیم بدلہ ہے، تاکہ مومنوں کو ترغیب دی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے وہ جائیں۔ ایک اور عمل جو حج اور عمرے میں کیا جاتا ہے وہ ہے بالوں کو مونڈنا۔ یہ واجبات میں سے ہے۔ حج کے اندر پہلا حج تمتع کرنے والا وہ جب عمرہ کر لے، یا پھر 10 تاریخ کو جب حج کا 2 اہم واجب ادا کر لے، کنکریاں مار لے، قربانی کر لے، یا پھر طواف بیت اللہ کا کر لے، سعی کر لے، اس کے بعد جو ہے بال مونڈنے چاہیے۔ کٹوانے بھی جائز ہیں، اس پہ بھی اس کی فضیلت میں بھی کچھ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر مونڈنے والوں کو معاف کر دے۔ ایک دفعہ دعا۔ قالوا وللمقصرین، اور بال کاٹنے والوں کے بھی اے اللہ کے نبی دعا کر لیں ان کے لیے بھی۔ قال اللہم اغفر للمحلقین، دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا گنجا کرنے والے، ٹنڈ کروانے والے، بال منڈوانے والے سر کے، ان کو اے اللہ معاف کر دے۔ قالوا وللمقصرین، اے اللہ کے نبی بال کٹوانے والوں کے لیے بھی کہہ دیں۔ قالها ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، اللہم اغفر للمحلقین، بال مونڈنے والے جو ہیں حج و عمرہ میں ان کی مغفرت فرما۔ پھر قال وللمقصرین، پھر آپ نے کہا کہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما، یعنی بال کٹوانے بھی جائز ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے۔ رواہ البخاری فی کتاب الحج باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، وصحیح مسلم کتاب الحج باب تفضیل الحلق علی التقصیر وجواز التقصیر۔ یہ بیان یہ حدیثوں کے اندر ہے کہ حلق اور تقصیر جو ہے جب حلال بندہ ہو، احرام سے آزاد ہو، تو اس وقت ان کو منڈوانا۔ اور صحیح مسلم میں باب تفضیل الحلق، حلق ٹینڈ کروانے کی فضیلت اور بال کٹوانا جائز ہونا، اس کا بیان۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اور یہ روایت مسند بزار میں 6177 نمبر، شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے حسن لغیری کہا ہے، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں نمبر اس کا 1112۔ اس حدیث میں ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، تمہاری قربانی جو ہے وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہے۔ وَأَمَّا حِلَاقُكَ، اور تمہارا سر مونڈنا، حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةً، ہر بال جو مونڈو گے اس پر ایک نیکی ہے۔ وَتُمْحَى بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةٌ، اور ہر ایک کے ساتھ ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ روایت طبرانی میں ہے، یہ روایت جو ہے مسند بزار میں ہے۔ تو اندازہ کریں کہ قربانی جو کی ہے وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے اس کا اجر، اور اس کا اجر بتا دیا گیا کہ کتنے بال، ہزاروں نہیں لاکھوں بال ہیں، بندہ شمار نہیں کر سکتا بالوں کو، کتنے بال ہیں، باریک باریک، ہر بال پر جو ہے نیکی اور ہر بال پر ایک گناہ کو مٹنا، کتنا زیادہ اجر ہے۔ تیسری حدیث اس موضوع پہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ طبرانی اوسط میں ہے، معجم الاوسط میں ہے، نمبر 2320 ہے۔ شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں 1113 نمبر حدیث میں اسے حسن لغیری کہا ہے، یعنی یہ بھی قابل عمل ہے، حدیث حسن ہے درجہ اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَكَوَّلَ الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا سر کا حلق کرنا، مونڈنا، تو کوئی بھی تمہارا بال زمین پہ گرتا ہے
تو قیامت کے دن وہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے روز ہر بال قیامت کے روز نور کا باعث بنے گا۔ تو ہر عمل یقیناً اس پہ اجر ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا، حج کے اندر اس میں اجر ہے۔ تو فضائل حج اور عمرہ میں فوائد و مسائل ہمیں کیا ملتے ہیں؟ یہ رکن جو 5واں رکن ہے حج کا، جس میں عمرہ بھی فرض ہے اور حج بھی زندگی میں ایک دفعہ، اور صاحب حیثیت ہو، بدنی اور مالی طاقت جس کے پاس ہے۔ اور جب یہ بندے کے پاس آ جائے مالی اور بدنی طاقت، فوراً فرض ہے۔ لیٹ کرے گا کہ میں بچوں کی شادی کر لوں پھر میں چلا جاؤں گا حج عمرے پہ، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر بیمار ہو گیا یا پھر آ نہ سکا یا موت ہوگی تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے فرض کو مؤخر کر دیا۔ جب اس پہ فرض ہوا، واجب ہوا، تو وہ صاحب حیثیت تھا۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے شادی کرنے کے بعد بوڑھے جب ہو جاتے ہیں نا تو چلو حج پہ چلتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ بوڑھے لوگ جو ہے نا حج پہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں۔ سب بوڑھے، نوجوان بہت کم آتے ہیں حج میں، زیادہ بوڑھے ہی آتے ہیں، جن میں اکثر یہیں پہ اللہ معاف کرے کافی سارے، اکثر تو نہیں کہیں گے، ان میں کچھ لوگ ادھر ہی فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیمار، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہے، تو حج کے اندر مشقت ہے اور وہ یہاں برداشت نہیں کر پاتے، کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں حج عمرے کے اندر، اور اس کے علاوہ دنیاوی مقاصد اقتصادی بھی ہیں، اقتصادی جس ملک میں ہے، اقتصادیات جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو، اور مسلمانوں کی قوت کا مظہر بھی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کے دفاع کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، انہیں ایک دین اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ حج کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان سیکھتا ہے صبر کرنا اپنے نفس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے جہاد کہا ہے حج کو، الجہاد فی سبیل اللہ، حج بھی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا جہاد کی طرح ہے۔ اسی طرح فضائل حج میں ہے اجر عظیم، حج و مبرور، خاص کر حج قبول، جس کا مبرور ہو جائے، قبول ہو جائے، تو جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا حج اور عمرہ جو ہے تمام گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو یہ نفس جو معلق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو نفس کے ساتھ معلق گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوٹتا ہے گھر میں جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے۔ اس میں فضیلت بھی ذکر ہوا، طواف، بیت اللہ کا طواف، اور پھر اللہ کے گھر کی طرف پیدل جانا، اور خاص کر بندے کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ حریص رہے اس فرصت سے کہ بیت اللہ کا طواف کرے، اور تاکہ وہ عظیم اجر کما سکے۔ ہر نسک اور ہر جو طریقہ حج کے اندر ہے، ہر سنت، ہر واجب، ہر فرض اور رکن، اس کی فضیلت اور اجر ہے۔ جس طرح حجر اسود جو ہے اور رکن یمانی، یہ گناہ جیسے فوراً اس سے معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، یحطان الخطایا حطا، کہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ گناہ ان سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے کہ کوہنی ماریں، عورتیں مرد مکس ہیں، عورتوں کو تکلیف، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، اتنا جیسے پتہ نہیں جہاد ہو رہا ہے، اور جو ارد گرد ہیں وہ نان مسلم ہیں، ان کو دھکے لگا کے جناب پہنچتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ترتیب سے ہو، تنظیم سے ہو، زیادہ بہتر ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دے کے اگر آپ بوسہ لیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، کہ جو مسلمان کو تکلیف دینی ہے، اس سے بہتر ہے دور سے آپ ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں گے، اجر اتنا ہی مل جائے گا آپ کو جیسے آپ نے بوسہ لیا ہے، بلکہ آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ فضائل الذکر والدعا، اب یہ ہم شروع کرنے والے ہیں، یہ سلسلہ چلے گا پھر اگلے بھی ایک دو درسوں میں، یا ہو سکتا ہے ہم اگلے جو لیکچر 2 ہیں وہ رمضان کے فضائل اور مسائل پہ چلائیں۔ رمضان آگے قریب آ رہا ہے تو رمضان کے فضائل اور مسائل جو ہیں اس پہ ہوں گے۔ تو آج یہ پڑھ لیتے ہیں فضائل الذکر والدعا، ذکر کے فضائل اور دعا کے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الادب میں، باب فضل الذکر، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من عطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذکر اللہ. تو اندازہ کریں کتنی عظیم حدیث ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں میں خبر نہ دوں تمہارے بہترین اعمال کی، اور سب سے رضا جس سے راضی ہو جائے تمہارا آقا تمہارا مالک اللہ تعالی ملیککم وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والا عمل، اور اس سے بھی بہتر من عطاء الذهب والورق، سونا اور چاندی کو خرچ کرنا، صدقے میں دینا، اس سے بھی زیادہ افضل. وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اس سے بھی افضل کہ دشمن کے ساتھ تم جہاد کرو، وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں تم ان کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹے، تم یعنی شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں اور ان کو بھی مارو، جہاد سے بھی افضل. قالوا وما ذاك یا رسول اللہ، ایسا کون سا عمل ہے اللہ کے رسول؟ قال ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر. معاذ بن جبل کہتے ہیں کوئی بھی عمل نہیں کرتا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اسے عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. یہ نماز بھی ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یہ قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر کا معنی بڑا وسیع ہے، اور یہ بھی ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. افضل ذکری لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ بھی ذکر ہے. ذکر کا بڑا معنی وسیع ہے. تو یہ اندازہ کریں کتنا اجر اس پہ، جہاد اللہ کی راہ میں سونا چاندی سے بھی خرچ کرنے سے بھی افضل ذکر. لیکن یہ ذکر سنت کے مطابق ہو، نئے وظیفے نہ ہو لوگوں کے. 1000 دفعہ یہ پڑھو جی، 5000 کی یہ تسبیح پڑھو اتنا اجر ملے گا، اور کوئی جناب شیخ الوظائف بنے ہوئے ہیں، ابو الوظائف بنے ہوئے ہیں، اپنی اصل گھڑ گھڑ کے وظیفے جناب بتا رہے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا جو شریعت کو لے کے آئے؟ نئے وظیفے بتاتے ہو، وہ جو آپ نے بتائے ہیں ان پہ عمل کریں. آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ کثرت سے پڑھو، 1000 10,000 20 دفعہ استغفار کثرت سے کہو. ضروری نہیں کہ 1000 کی تسبیح پڑھتے جاؤ، گننا کیوں ہے؟ نیکیوں کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھتے جاؤ جتنا پڑھنا ہے. تو مطلق طور پہ پڑھو، جتنی تسبیح کرو گے تو ایسا ہے وہ جناب کبھی تسبیح دیکھتا ہے کبھی پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہیں، اب نئی ڈیجیٹل آ گئی ہے اس پہ وہ لکھ کے کہتے ہیں 1000 ہوگی 2 ہوگی، باتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ تسبیح بھی ہو رہی ہے. ساتھ وہ ایک سرکار جو ہے وہ شف 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 کرتی، وہ پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے اللہ جانے، اسے بسم اللہ بھی نہیں صحیح طرح پڑھنی آتی. تو یہ حالات ہیں ملک کے. جہالت جو ہے وہ بڑا جلدی معجون بکتا ہے جہالت کا. علم جو ہے اس سے لوگ نابلد ہیں، نا واقف ہیں. قرآن کو صحیح ترجمے سے پڑھا ہو تو ایسے 2 نمبر مولوی جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں بہانے سے مختلف ناموں سے، اور پورا وہ ایک طریقہ کار ہے فراڈ کا. جو لوگ جناب ویڈیو بناتے ہیں، کوئی جناب چین نکال رہا ہے، کوئی کیل نکال رہا ہے، یہ سب فراڈ ہے. یہ لاہور میں بہت سے ایسے شعبدہ باز بیٹھے ہیں، آپ کو کہیں گے انڈے لے آؤ، وہ انڈے لائیں گے، پڑے گا دم کرے گا آپ کے سامنے انڈوں سے کیل نکال دے گا. بہت سے ایسے شعبدہ باز موجود ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انڈوں سے کیل نکالے؟ کیا صحابہ کے کانوں سے آنکھوں سے چین نکالے برآمد کیے؟ کس طرح کے طریقہ کار شروع ہو گئے ہیں شعبدہ بازی. اور قرآن سن لو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتے ایسے لوگوں کو آتا، اور جناب کرامتیں اور ولی پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ لائٹیں بند کر لو، اسپیکر چلا لو، اللہ ہو ورد شروع ہو جائے، جناب باہر آواز آ رہی جیسے پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں لوگوں کو آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، آواز عجیب و غریب آ رہی ہے.
یا گزرنے والا سنتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر سے، اور جناب وہ چیخے مار رہا ہے کس طرح. کیا صحابہ نے اس طرح ذکر کیا ہے؟ صحابہ کرام بھی ذکر کرتے تھے، کوئی اس طرح نہیں تھا کہ اجتماعی ذکر ہو. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکریوں پہ، کھجوروں کی گٹلیوں پہ ذکر کر رہے ہیں، گن رہے ہیں سبحان اللہ 100 دفعہ. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھو، یا 1000 دفعہ پڑھو، اور یہ اتنا پڑھو. تو آپ آئے ان کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، اور تم یہ نئے نئے بدعات جو ہے شروع کر لی تم نے دین میں. اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں. فرمایا اے ابا عبداللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے سے عذاب دے گا؟ سوال دیکھیں کتنا معقول ہے، آج بھی یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا درود پڑھنے سے ہمیں گناہ ملے گا؟ کیا ہمیں قبر پہ قرآن پڑھنے سے گناہ ملے گا؟ کیا اذان سے پہلے ہم درود پڑھیں گے اللہ گناہ دے گا اس کا؟ یہ جو اس وقت بھی اس جو ہے شبہات میں سے یہ شبہ تھا، کیا اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں جو ہے اللہ عذاب دے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تمہیں عذاب دے گا اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پہ، کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں، آپ نے اس طرح نہیں کیا. آپ نے فرمایا بہتر ہے اس سے کہ تم اس سے اپنے گناہ شمار کرو، گناہ گنو. یہ ذکر کر رہے ہو اس سے گناہ گنو، وہ زیادہ بہتر ہے. میں اس چیز پہ مطمئن ہوں گا کہ تمہارے نیکیاں نہیں جائیں گی، تم پر گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر اپنی غلطیاں اور گناہ گننے لگو گے. لیکن یہ جو تم ذکر کر رہے ہو یہ طریقہ، اس سے اللہ عذاب بھی دے گا، دین میں احداث ہوگا، دین میں بدعت ہوگی، نیا کام ہوگا، کیونکہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے گٹلیوں پہ اور کنکریوں پہ پڑھنا اجتماع کی شکل میں. اور آپ نے عظیم جملے کہا کم من مرید للخیر لن یبلغہ، کتنے خیر کو چاہنے والے خیر کو نہیں پہنچ پاتے. ارادہ نیک ہے کہ نیکی ملے، ثواب ملے، لیکن نیکی کو کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ سنت کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنا طریقہ کوئی ایجاد کر لیا. اس لیے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نیا کام دین میں نکالا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6 کلمہ، یہ کون سا کلمہ ہے؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو کلمہ ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. یہ جو ہے نا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا کلمہ، یہ علماء نے کوئی ترتیب دی، یہ دعائیں ہیں. آپ نے نہیں بتایا کہ پہلا کلمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے 6 کلموں کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے. یہ بس ترتیب انہوں نے دعائیں کہ لوگ چلو بچے یاد کر لیں اپنی کتابوں میں، ابتدائی سپارے کے اندر، نورانی قاعدے کے اندر آخر کلمات، اہم اہم دعائیں لکھ دی. انہوں نے اس کو ترتیب دے دیا کہ یہ 6 کلمات ہیں. پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ شہادت، اور تیسرا کلمہ تمجید، اور چوتھا یہ اس طرح. تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَہ الحمد، اسی کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، ساری بادشاہییں اسی کی ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. فِي يَوْمِ 100 مرہ من قال، جو یہ کہے 100 دفعہ ایک دن. یہ ثابت ہے نا، مہر نبوت اس پہ چسپاں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. یہ 100 دفعہ کوئی پڑھے گا تو یہ سنت پہ عمل کرے گا. یہ عدد آ گیا نا یہاں پہ، جہاں عدد آ گیا وہ سنت ہے، اس کو نشر بھی کریں، اس کو بتائیں بھی لوگوں کو، اور خود بھی عمل کریں. کانت لہو عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، 100 نیکیاں لکھی گئیں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹ گئے.
وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، جن میں جنات بھی ہیں، فلاں کو جن چمٹ گیا، فلاں کو سایہ ہو گیا، لڑکی کو، لڑکے کو، عورت کو، یہ عمل کر لیا تو کوئی جن نہیں چمٹے گا، کوئی جن جسم میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شیطان جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کانت لہ حرزا من الشیطان، شیطان سے حفاظت بن جائے گی اس دن، حتی یمسی، حتی کہ شام ہو جائے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کوئی بھی بندہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا اجر میں، اللہ کی کسی بندے نے اس سے زیادہ عمل کیے، یہ بھی پڑھا اور زیادہ عمل کیا، وہ آگے نکل جائے گا، ورنہ یہ عمل جس نے نہیں کیا وہ جتنا زور لگائے اس بندے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا اجر ہے، اور یہ کیا اس کلمے میں؟ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، توحید ربوبیت ہے اس میں، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، تینوں قسم کی توحید اس کلمے میں۔ تو یہ دیکھیں کتنا عظیم اجر ہے۔ بخاری مسلم میں یہ کتاب الدعوات کے اندر باب فضل التحلیل، اس میں لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، توبہ اور استغفار کا ذکر جو ہے اس کے اندر ہے، باب فضل التحلیل والتسبیح والدعاء۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ای لا معبود بحق فی الوجود، اس کائنات میں ایک ہی حق، معبود حق ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں، الا اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے، وہی ملک الملکوت ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وملک الاملاک وملک العلم، علم کا بھی اسی کے پاس خزانہ ہے، اور اسی کی مشیت کے تحت یہ تمام معاملات چلتے ہیں، اسی کی ثنا ہے، اس کا خوبصورت چہرہ ہے، وہ حسین و جمیل ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور ہر اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، مکمل قوت رکھنے والا ہے، ہر عجز کمزوری سے جو ہے مبرہ ہے۔ تو 100 دفعہ ایک دن میں کہنا اکٹھا بھی پڑھ سکتا ہے، 10 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، ہر نماز میں 20 دفعہ پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو یہ 100 کا ہے، اور اگر 100 سے زیادہ پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ 100 دفعہ ایک ہی دفعہ پڑھ لے تو اچھا ہے، کیونکہ آپ نے اسی طرح فرمایا ہے، اور شروع دن میں فجر کے بعد جب دن شروع ہوتا ہے وہاں پڑھے اس وقت، تو تمام دن اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنے عظیم کلمات ہیں، ان کلمات کے اندر جو ہے 10 جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور بہت سی احادیث غلام آزاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو کوئی آزاد کرے، اعتق اللہ بکل ارب منها اربا منه فی النار، ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ ہر عضو کا اس کا عضو جو ہے آگ سے آزاد کر دے گا، اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور لفظ میں یہ ہے من اعتق رقبۃ اعتق اللہ بکل عضو منها عضوا، ہر عضو کے بدلے ایک عضو جو ہے اللہ آزاد کریں گے، من النار، آگ سے، حتی فرجہ بفرجہ، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دیں گے جہنم سے اس کی شرمگاہ کے بدلے، اور یہ صحیح مسلم میں یہ بھی کتاب العتق کے اندر۔ تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کلمے پہ مل رہا ہے، پھر 100 نیکیاں اور 100 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا أي حِفْظًا وَمَنْعًا، شیطان سے وہ اس دن حفاظت میں ہوگا، تو شیطان اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا، نہ اسے وسوسے میں ڈالے گا، اور نہ ہی اسے گمراہ کر سکے گا اس دن۔ تو اندازہ کریں کتنا زیادہ اجر ہے ان کلمات پر، اور ان کلمات کو بندے کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے کہ صبح کی نماز کے اندر جو ہے ان کو پڑھا کریں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیسن جو ہے رمضان کے متعلق جو ہے ہم شروع کریں گے، رمضان کے فضائل اور وسائل، اور پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن کدھر گیا؟ یہ بند کر دے نظر۔